حاضرین، آج آپ سب ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس میں تشریف لائے۔ آپ کی بے پناہ محبت، اخلاق، وہ سب آپ کو یہاں پر لے کر آیا۔ سب کو یاد تھا دنیا میں موت کا بازار گرم ہے۔ کوئی دن، کوئی اتوار، کوئی جمعرات ایسا نہیں جاتا ہے کہ جب مجلس نہ ہو۔ اور اس سے قبل گزارش ہے کہ مرحوم کی روح کی تسکین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ یہ بہترین تحفہ ہے کسی مومن کے لیے، کسی مرحوم کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ مرحوم سید نیر رضا ابن سید دلاور رضا مرحوم کی روح فاتحہ برائے شہدائے کرم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین وطبیب قلوبنا وامام رسولنا ابی القاسم المحمد ثم الصلاة علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین والفرقان الحمید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ صلوات بھیجیں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزو، قرآن کریم کی تمام آیات کی سید ہے آیت الکرسی۔ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے یہ آیت الکرسی، جس میں تمام صفات الوہیت سموئے ہوئے ہیں۔ لفظ جلالہ اور لفظ اللہ ہو میں سمویا ہوا ہے۔ اللہ ہو میں سمویا۔
یہ ایک الگ بحث ہے. آیت الکرسی کا ورد ہم سب کو کرنا ہے، یہی ہماری محافظ ہے، یہی ہماری حفاظت کرنے والی. مسئلہ یہ ہے کہ بات کو سمجھنے کے لیے دیر ضرور ہو گئی لیکن توجہ پوری. بات کو سمجھنے کے لیے حضور ذہنی کی ضرورت ہے، ذہن حاضر ہو، اور ذہن حاضر کرنے کے لیے آمادگی ضروری ہے. آمادگی. ہم کیا لینے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم کیا سننے کے لیے آئے ہیں، ہم کو کون سا تبرک ملنے والا ہے. ذہن کی آمادگی، ذہن کھلا ہو، دل کے دروازے کشادہ. ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور کچھ نظر نہیں آتا. سمجھ رہی نا؟ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بند آنکھوں سے سب کچھ نظر آتا ہے. یہ ایک فلسفہ ہے. اس کے لیے دل کے دریچوں کا کھلنا، دماغ کے طبق روشن ہو جائے، یہ بہت ضروری ہے. اور اسی مسئلے پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سرکار سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ایک فقرہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس میں انسان کی کیفیت بتائی ہے. انسانی کیفیت، انسان کی کیفیت کیا ہے. بہت توجہ. فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا. لوگوں کی کیفیت، انسانوں کی کیفیت بتائی کہ انسان دنیا کا بندہ ہے. الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم، اور دین اس کے لیے چاشنی کے مانند ہے. دنیا کا بندہ ہے، دین اس کے لیے چاشنی ہے، اور وہ اس دین سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، مزے لیا کرتا ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے. لطف اندوز ہوتا ہے کب تک؟ جب تک اس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جب تک اس کے پاس دنیا ہوتی ہے، خون برستا رہتا ہے، بارش ہوتی رہتی ہے دولت کی، خزانے کی، نعمتوں کی. جب تک اس کے پاس دنیاوی طاقتیں رہتی ہیں تب تک وہ دین کو چاشنی کی طرح اس کا مزہ لیتا ہے. اس کے آگے فرماتے ہیں لیکن جب وہی انسان آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، وَقِلَّتْ دَيَانِينَ، تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. توجہ کریں، دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. اس پورے فقرے کا امام حسین والسلام کے اس قول کی میزان میں ہر انسان کو تول لیجئے. آپ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ہندو، مسلمان، سنی، شیعہ، کوئی بھی، اس کو آپ تول لیجئے. ارشاد معصوم کے آئینے میں آپ ہر انسان کو دیکھ لیجئے کہ وہ طلب دنیا رکھتا ہے یا واقعی وہ دیندار ہے. بس اسی سے دیکھا جا سکتا ہے. یہ تو ایک بات ہو.
اب ہم اپنے اطراف میں دیکھیں. میں نے اس سے پہلے بھی کبھی عرض کیا ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں ہم کیا ہیں، کیوں ہیں، کہاں ہیں، ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. عزیزو، بڑے خوش نصیب ہیں ہم اس بر صغیر کے رہنے والے ہیں، ہم اس ہندوستان کے رہنے والے ہیں. ہندوستان جیسا ملک کہ جہاں ہر فرقے کی، ہر مذہب کی تہذیب ملی ہوئی، اور خصوصاً شہر لکھنؤ جہاں آپ تشریف فرما ہیں. کہنے والوں نے کہہ دیا کہ لکھنؤ ادب کا گہوارہ ہے. یہ ادب ہم کو ملا کہاں سے؟ یہ ادب ہمارے پاس آیا کہاں سے؟ کہاں ہے انسان، ادبی انسان؟ کہاں ہے علمی انسان؟ کہاں ہے جاگتا ہوا انسان؟ کہاں ہے بیدار انسان؟ ہم نے چلتے پھرتے مردے بھی دیکھے ہیں اور بے جان زندگیاں بھی دیکھی ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن زندہ ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ان کو. تو یہ اصول ہے زندگی. جہاں تک ہمارے مسلک کی بات ہے، ہمارے دین کی بات ہے، میں اپنوں کی بات نہ کروں اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی لابی ہے ایک، ہم نہیں کلمہ سمجھیں گے، ہمارا عقیدہ کلمے پر نہیں ہوگا، ہم نہیں رسول کو سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. سمجھنے والوں نے خوب سمجھا. وہی بات ہے کہ دل کشادہ ہونا چاہیے، ذہن بیدار ہونا چاہیے. ہمارے اسی ملک میں اکثریت ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے، اہل ہنود ہیں، مسلمان تو کم ہیں، ہم اقلیت میں ہیں. ہمارے ہندو بھائی اکثریت میں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو انہوں نے ہمارے نبی کو بھی نہیں سمجھا. ایسا ہرگز نہیں ہے. بہت سے ایسے ہمارے ہندو بھائی ہیں جنہوں نے پیغمبر خدا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھی ہیں. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مداح میں منقبت لکھی ہے. حضور سرور کائنات کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے مرثیے سلام لکھے ہیں، ہمارے ہندو بھائیوں نے لکھے. اور یہ بھی نہیں کہ آپ کی مروت میں لکھ دی ہوں کہ کسی کا دوست کوئی مسلمان ہو تو اس کی محبت میں کہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے نبی کی منقبت لکھ دو، نعت لکھ دو. یہ سب کچھ نہیں ہے. محبت میں ڈوب کے، پہچان کے، عرفان کے ساتھ نعتیں کہی گئی ہیں، منقبت کہی گئی ہے، قصیدے پڑھے گئے. یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا حال ہے. میں آپ کو اگر یاد دلاؤں، ماشاءاللہ صاحبان علم و فہم ہیں کہ اسی ہندوستان کا باشندہ جس کا نام زندہ ہے وہ خود زندہ نہیں ہے. زندہ ہے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن وہ زندہ ہے، اس لیے کہ وہ دامن اہل بیت سے وابستہ ہے. آپ نے نام سنا ہوگا گوپی ناتھ امن کا. گوپی ناتھ امن نے زیادہ تر جو نظمیں کہی ہیں وہ مدح اہل بیت میں کہی ہیں، اہل بیت کی شان میں کہی ہیں. کہیں اور بھی سیاسی نظمیں بھی ہیں، مناظرے بھی پیش کیے ہیں، سب کیا ہے، غزلیں بھی کہی ہیں، نظمیں بھی کہی، لیکن زیادہ تر جو شاعری ہے وہ مدح اہل بیت میں. آج وہ موجود نہیں ہیں لیکن ہیں، اپنی شاعری میں اہل بیت سے محبت میں ہیں، اپنی تصانیف میں ہیں.
آج ان کے فرزند، ان کے جانشین مانوی پروفیسر دھرمیندر ناتھ زندہ ہیں، موجود ہیں۔ پروردگار ان کو طول عمر عطا کرے، کیونکہ وہ باپ سے زیادہ اس کام میں آگے، باپ کے نقش قدم سے سوا آگے، اور انہوں نے ایک خدمت یہ انجام دی ہے اہل بیت کی کہ ہندوستان کے تمام اہل ہنود شعراء ان کی شاعری کو، ان کی تصانیف کو جمع کیا ہے، اور جمع کر کے ایک ضخیم کتاب بنائی ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے ہمارے رسول۔ توجہ، ہمارے رسول، مسلمانوں کے رسول نہیں خالی، ہمارے رسول۔ دوسری کتاب جمع کرے، میرے خیال میں تیار ہو گئی ہوگی، وہ ابھی بازار میں نہیں آئی، ہمارے حسین۔ نبی کے نواسے پر جتنی بھی نظمیں لکھی گئیں، جتنی منقبت اور جتنی مدح ثنائی ہے، وہ سب جمع کر دی ہے۔ ہمارے حسین، آپ کو یاد ہوگا حضرت جوش ملیح آبادی کا وہ فقرہ، انسان کو ماشاءاللہ بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اے مومنوں، اے انسانوں، ہر قوم پکار رہی ہے، جو بیدار ہو رہی ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ جو کہے کہ حسین ہمارے ہیں، وہی بیدار ہے۔ کہہ رہی ہے کہ ہمارے حسین تو وہ بیدار تو ہے، حسین ہمارے ہیں کہہ کے اپنی بیداری کا ثبوت دے رہی ہے۔ اور اسی کے برعکس ان کو دیکھ لیجئے کہ جو حسین کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ اپنی موت کا ثبوت دے رہے ہیں، وہ اپنے سونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں کہ کھلی آنکھوں سے لوگ سوتے ہیں، بند آنکھوں سے بھی لوگ جاگتے ہیں۔ صلوات بھیجے وہاں۔ ہمارے حسین۔ بہت سے اور مثالیں ہیں، دامن وقت میں گنجائش تو نہیں ہے، 2-3 کے نام میں لینا چاہوں گی۔ کنور بیدی نے کہا تھا، دھرمیندر سنگھ بیدی نے کہا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ محمد مصطفیٰ سب کے ہیں، سب کے ہیں، کسی ایک کے نہیں ہے۔ اور اسی لیے آج ہمارا ہندو بھائی فخر سے کھڑے ہو کر کہتا ہے ہندو ہیں مگر قاتل شبیر نہیں ہے۔ شرم کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ کافر کہہ رہا ہے، ایک ہندو کہہ رہا ہے ہندو ہیں مگر قاتل شبیر نہیں ہے۔ یعنی ہمارا مذہب، ہمارا مسلک اپنی جگہ ہے، لیکن ہم انسان ہیں، ہم کسی کو قتل نہیں کرتے، ہم انسان ہیں۔ انہی اقدار کو، انہی باتوں سے معروف ہو کر ایک سے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا۔ ان لوگوں نے دیکھا، اسلام کی ہسٹری کو پڑھا۔ کیا مہاتما گاندھی قرآن شریف نہیں پڑھے تھے؟ ہم لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو قرآن شریف نہیں پڑھے، مہاتما گاندھی پڑھے تھے۔ کیسی تعجب کی بات ہے! جس نے کلمہ پڑھا وہ قرآن شریف نہیں پڑھے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا آپ کے سامنے اس نے قرآن شریف پڑھا، پڑھ کر کہا میرا اسلام۔ یہ بھی ایک ہندو بھائی کی بیعت ہے، میرا اسلام
نیکو نام ہے بدنام نہیں. میرا اسلام نیکو نام ہے بدنام نہیں. بات اتنی سی ہے کہ اب عام یہ اسلام نہیں. یہ اسلام جس کو اپنے اندر اتارا جاتا یہ اسلام عام نہیں ہے. کون سا اسلام عام ہو گیا؟ دہشت گردی کا اسلام عام ہو گیا. بم بلاسٹ والا اسلام آ گیا. خوریزی والا اسلام آ گیا. قتل و غارت والا اسلام. اور ہندو بھائی کہہ رہا ہے میرا اسلام نکو نام ہے بدنام نہیں ہے. بدنام نہیں. کیا فرق ہے؟ کلمہ نہیں پڑھا. یہ وہ ہمارے ہندو بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے رسول کی زیارت نہیں کی ہے. یہ اس پیریڈ میں تھے نہیں. یہ تو آج کے دور کی بات بتا رہی ہوں. دیکھا نہیں ہے ہمارے نبی کو. نہ سورت سے واقف ہیں, نہ سیرت سے ٹھیک سے واقف ہیں. نہ دیکھا, نہ ساتھ میں بیٹھے, نہ کلام سنا, نہ آواز سنی, نہ باتیں سنی, نہ نماز پڑھی. کچھ نہیں پڑھا لیکن ہے کافر. ایک کافر مکے اور مدینے میں بھی ہے. مجھے آج آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہاں کے کافروں میں اور ان کافروں میں فرق کیا ہے؟ یہاں کے کافر میں اور ان کافروں میں کیا فرق ہے؟ یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن رسول کی مدح کر رہے ہیں. رسول کی منقبات, رسول کی مدح سرائی, رسول کے لیے نعتیں لکھی جا رہی. دیکھا نہیں. حیرت ہے ان کافروں پر کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ رسول چل رہے ہیں تو زمین پر سایہ نہیں ہے. رسول چل رہے ہیں تو ابر سایہ کیے ہوئے ہیں. رسول کے معجزے دیکھ رہے ہیں, رسول کی آواز سن رہے ہیں, رسول کی بات سن رہے ہیں, لیکن پتھر برسا رہے ہیں. ایک وہ کافر ہے اور ایک یہ کافر ہے کہ جس نے رسول کو دیکھا نہیں لیکن نعت و منقبت لکھ رہا ہے. صلوات بھیجے محمد. ہیں دونوں کافر, ہیں دونوں کافر. بات واضح ہو رہی ہے. ہیں دونوں کافر. وہاں بھی کافر و مشرک ہیں, یہاں بھی کافر و مشرک ہیں. یہاں اہل بیت کی مدح سرائی ہو رہی ہے اور وہاں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں اور ظلم و ستم ہو رہا ہے اور لڑائی ہے اور تلواریں ہیں اور پتھر ہے اور ظلم ہے. وہاں کے کافروں نے رسول کو دیکھا, رسول کو سنا, دعوت کھائی. دعوت کھائی, قبول نہیں کی وہ الگ بات ہے, کھائی تو دعوت کھائی. نہیں نا کون سا رسول کی دعوت کھائی ہے. یہاں کے کافروں نے نہیں, لیکن اس کے بعد کلمہ نہیں پڑھا. یا تو کافر ہی تو رہے. دونوں طرح کے کافروں میں فرق کیا ہے عزیزو؟ یہ سنجیدہ پوائنٹ ہے, سوچنے کی بات ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں کے کافر, ان لوگوں کے ذہنوں پر دنیا مسلط تھی. الناس عبید الدنیا کی تفسیر تھے اور ہیں. ان کے اوپر دنیا مسلط تھی. وہ دنیا کے طلبگار تھے, وہ دنیا پرست تھے. ان کو دنیا کے عیش و آرام چاہیے تھے, ان کو دنیا کے آرام اور راحتیں چاہیے تھے. اور دوسری بات یہ کہ نری جہالت کہ جس کو ہم جاہلیت کہہ سکتے ہیں. جہالت جو کتابوں سے جاہل ہو, جاہلیت جس کو عرفان بھی نصیب نہ ہو, نری جہالت. نہیں سمجھ سکے پیغمبر خدا کو. اس کے برعکس یہاں کے ہندو بھائی وید, اپنشد, پران, اسمرتی نام سنے نا آپ نے, جس میں ان لوگوں کی وہ باتیں لکھی ہیں جس سے انسانیت کو بقا ملے. اور وہ کیسے لکھی گئی ہیں یہ بات تو آپ بھی جانتی ہیں کہ اللہ نے ہدایت کا وعدہ کیا ہے تو 1,24,000 انبیاء صرف عربستان میں نہیں اتارے. دنیا کے خطے خطے میں ہر جگہ پر
وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ ہمارا جہل ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ 1,24,000 میں اگر ہمیں 100 بھی یاد ہو جائیں تو بڑی بات ہے نا، تو بقیہ اتنے 1,24,000 کیا پتا کون سا ہادی بنا کر اللہ نے یہاں اتار دیا کہ جو امام باڑہ بن گیا، کون سا ہادی کس جگہ پر اتارا گیا کہ جو ہدایت مل گئی۔ اور پھر ہدایت کا وعدہ تو سب کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے تھوڑی ہے کہ جو نماز پڑھے اللہ کی وہی اسی کے لیے ہدایت ہے، جو کلمہ پڑھے اسی کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت تو پوری انسانیت کے لیے ہے نا، ہدایت کا وعدہ پوری خلقت کے لیے اللہ نے کیا ہے۔ تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے نبی، کون سے انبیاء، کون سے ہادی یہاں آ گئے ہوں، ان کے صحیفے وہ نامکمل صحیح، لیکن اپنشد میں، وید میں، اسمرتیوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس کو ہمارے ہندو بھائیوں نے پڑھا، علم حاصل کیا، دماغ روشن ہوا، دنیا سے نفرت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ دنیا کس کے اختیار میں اللہ نے دی ہے، تو انہوں نے مصطفیٰ کو سلام کیا، مرتضیٰ کو سلام کیا، سلامات بھیجا۔ یہ ان کی روشن خیالی ہے، یہ روشن خیالی ہے کہ جو انہوں نے ہمارے نبی کو پہچانا۔ یہ نفس نہیں ہے کہ یہ ہمارا وہ تمہارا، ہم سب کا خالق ایک ہے، اور ہم سب کو اسی اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو پھر یاد الہی ہونا چاہیے نا۔ بہت عام سی بات ہے کہ ادھر ہم سے کسی گناہ کا ارتکاب ہوا، ہم نے کہا شیطان نے بہکا دیا، جھوٹ بولے لا بولا یہ شیطان نے بہکا دیا، کوئی برائی ہو گئی کیا کریں شیطان نے بہکا دیا۔ اس معاملے میں شیطان بڑا مظلوم ہے، گناہ کریں آپ، ارتکاب گناہ کا آپ کریں، ہم کریں، اور اس کو لگا دے شیطان تک، شیطان نے کیا ایسا، شیطان نے ہم کو ورغلا دیا، شیطان نے ایسا کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کیا ایک ہے؟ بہت سے شیطان ہیں۔ اچھا آپ کسی بچے نے مجھ سے، اور اب وہ بچہ نہیں ہے ماشاءاللہ، جواں مرد ہے وہ، اس کے بھی بچے ہیں، اور اس نے ہم سے اپنی کم عمر یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیے میم کہ اللہ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا کہ وہ بہکا رہا ہے، شیطان کو کیوں اس نے خلق کیا؟ اب یہ اس جواب کو میں دہراتی رہتی ہوں ٹائم ٹو ٹائم، یہ پہلی بار تھوڑی سنا رہی ہوں۔ بھائی شیطان کو اللہ نے خلق نہیں کیا، کسی شر کو خیر خلق کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق محض ہے، وہ حق ہے، حق سے باطل نہیں نکل سکتا، وہ خیر ہے، خیر سے شر نہیں نکل سکتا، اچھائی سے برائی نہیں بن سکتی، یہ تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جو اچھا ہے وہ برا نہیں ہے، جو سچا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، جو خیر ہے وہاں شر نہیں ہے، جہاں حق ہے وہاں باطل نہیں ہے۔ تو ہم تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس شر کو اللہ نے خلق کیا، نہیں، اللہ کل حق ہے، اس سے شر نہیں خلق ہوا ہے، اس سے باطل نہیں خلق ہوا ہے۔ پھر کیا، پھر کیوں یہ شیطان کہلایا، پھر کیوں یہ بہکایا؟ دیکھیے آپ کے بہکانے کے لیے اللہ نے کسی شیطان کو پیدا نہیں کیا ہے۔ کسی کو شیطان کی صحیح عمر معلوم ہے کتنی ہے؟ شیطان کی عمر کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ زیادہ سے زیادہ ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں عمر نوح لگ جائے۔
شیطان کی عمر تو ہم نہیں جانتے، ہے کہیں کہیں روایتوں میں ہے، اگر آپ کتابیں پڑھیے جہاں سے تخلیق کائنات کا آغاز ہوا ہے تو کہیں پر، لیکن وہ اس وقت شیطان تھا کہاں؟ شیطان کب بنا؟ شیطان سب کے علم میں ہے، شیطان اپنی شیطنت سے پہلے رحمانیت کا مظاہرہ کر رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، سجدے کر رہا تھا، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف تھا۔ ہزاروں برس گزر گئے، ہزاروں برس۔ وہ تو کہیے کہ جب آدم کے لیے سجدے کا حکم آیا کہ ان کو سجدہ کرو اور ان کو بھی نہ کرو، ان کو کیوں سجدہ ہوا؟ ان کو نہیں، انوار پنجتن پاک، جب انوار پنجتن کے سامنے سر جھکانے کا وقت آیا تو وہ اکڑ گیا۔ اس سے پہلے کسی تقریر میں نے کہا تھا گردن ہمارے آپ کے بھی پاس ہے، چاہیے تو اکڑا لیجئے، چاہیے تو جھکا لیجئے۔ اکڑا لیجئے گا تو تکبر کہلائے گا، جھکا لیجئے گا تو انکساری کہلائے گی، اختیار آپ کو ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اس نے اکڑا لیا، اس نے ملائکہ کی بز میں تھا، بھائی ملائکہ کی کمپنی تھی، بز میں ملائک میں تھا، عبادت کر رہا تھا، سجدے کر رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، لیکن اب ایک وقت آیا، ایک وقت آیا کہ جب ملائکہ سے کہا گیا کہ سجدہ کرو تو اس نے اپنی گردن کو اکڑا لیا، اس نے کہا ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو نہیں کریں گے۔ اچھا، اس وقت کسی کے علم میں اتنے عناصر بھی نہیں تھے جتنے آج ہیں ان آرگینک کیمسٹری میں۔ اس وقت میں صرف 4 عناصر جانے جاتے تھے: آگ، پانی، ہوا، مٹی، بس۔ جیسے جیسے علم بڑھتا گیا، تحقیق ہوتی گئی تو وہ ایلیمنٹ سامنے آتے گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں ان آرگینک کیمسٹری کا باب بند ہو گیا، اب اس کے آگے ہے نہیں، میں نہیں مانتی، بینگ اے اسکالر میں نہیں مانتی۔ یہ بات اور ہے کہ ہمارا ذہن تھک گیا ہے، ہماری تحقیق تھم گئی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی ایلیمنٹس ہیں نہیں۔ پہلے 30 کی تحقیق ہوئی، پھر 80 کی تحقیق ہوئی، پھر 100 کی ہوئی، اب 100 سے اوپر، کوئی 110، کوئی 120، 122، 119 ایسے ہی ہے۔ تو یہ ہماری تحقیق ہے، یہ تھوڑی کہا جا سکتا ہے کہ جو تحقیق ہے بس وہیں پر دنیا رک گئی، علم رک گیا، ہم تھک گئے۔ اس زمانے میں صرف 4 عنصر تھے، 4 عناصر تھے: آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ تو اس نے اس میں سے یہی دلائل پیش کیے کہ یہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے، یہ مٹی سے بنے۔ اور میں اکثر کہا کرتی ہوں، کہتے ہیں آدمی مٹی کا پتلا مٹی میں جاتا ہے۔ مٹی کا پتلا کس طرح؟ کیا ہم واقعی مٹی سے گوندھ کے بنائے گئے ہیں؟ ایسے کوئی شیپ دیا گیا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ماؤں نے مٹی کھا کھا کے بچے کو پالا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر مٹی سے کیسے بنے؟ جو عناصر، جو چیزیں، جو ایلیمنٹ مٹی میں پائی جاتی ہیں وہی ہمارے جسم میں پائی جاتی ہیں۔ لوہا مٹی میں بھی ہے، لوہا ہمارے اندر بھی، کیلشیم مٹی میں بھی ہے، کیلشیم ہمارے اندر بھی۔ کام الگ الگ ہے، صفت الگ ہے، اس کا کچھ اور ہے، ہمارا کچھ اور۔ تو عزیزو، اس نے یہ دلیل پیش کی کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ اتنے سجدے کر چکا، ہزاروں برس کی عبادتیں، سینکڑوں برس کی ریاضتیں سب خاک میں مل گئی۔ کس کی وجہ سے؟ ایک اطاعت پروردگار کی مخالفت کرنے سے۔ ہم اس کو سجدہ نہیں کریں، تیرے لیے سجدے ہیں۔ اس دن سے وہ کیا کہلایا؟ شیطان۔ صرف ایک توجہ، صرف ایک۔ اگر شیطان، دیکھیں کنڈیشن ہے، اگر شیطان سجدہ کر لیتا اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو بہکاتا تو پھر وہ شیطان نہ کہلاتا۔ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، سوچئے گا۔ اگر شیطان سجدہ کر لیتا اور اس کے بعد وہ آپ کو بہکاتا، ہم کو بہکاتا، تو پھر وہ شیطان نہ رہتا۔
शैतान क्यों कहलाया? उसने अताते खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी की, हुक्म खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी की। पढ़े हजारों बरस नमाजें, हमेशा नमाजें पढ़ता रहे, हमेशा अताअत करता रहे, हमेशा सजदे करता रहे, मेरा ये हुक्म नहीं माना, लिहाजा तो काबिल लानत है। हमको एक सबक तो मिल गया, पूरी उम्र हम नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, हज करते रहे, ज़कात देते रहे, तमाम नेकियां करते रहे, लेकिन अगर अहले बैत के सामने सर न झुकाया, समझ रही आप, तो अल्लाह के लिए काबिल जहन्नम हो, दाखिल जहन्नम हो। शर्त क्या है? मोहब्बत अहले बैत। दिल में मोहब्बत नहीं है तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम, जितनी नेकियां है सब बेकार। वो तो शैतान ने भी की थी, नमाजें पढ़ी थी, लेकिन अल्लाह की खुशी क्या है, अल्लाह की मर्जी क्या है? ये मर्ज़ातिल्लाह से पूछिए। मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की मर्जी का रखने वाला कौन? कायनात का मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। उससे पूछिए कि मर्जी परवरदिगार क्या है। मर्जी परवरदिगार ये है कि तुम दुरूद और सलाम भेजो, हम इसमें तुम्हारे साथ शरीक है, तुम्हारे ला शरीक शरीक हो गया। ला शरीक, हमारे साथ दुरूद में शरीक। जो किसी का इंतजार नहीं करता वो कादिर मुतलक है। वो इमाम मेहंदी के इंतजार में हमारे साथ शरीक। हाय हाय, अल्लाह की सिफत तो देखिए, पसंद इतनी अपनी हो जाती है कि अपनी उलूहियत और वहदानियत और अहदियत और समदियत का भी ख्याल नहीं रहता। ऐसी पसंद, ऐसी पसंद। अब अल्लाह की पसंद के मुताबिक, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलना है। कैसे चले, क्या करें? इंसानी अक़दार, इंसानी कदरे, इंसानी सिफ़ात कहते कहाँ से मिलते हैं? एक बात तो वो थी जो मैंने इससे पहले बयान की थी। मैंने अंजुम की मजलिस, सोएम की मजलिस पढ़ी, सोएम की मजलिस पढ़ी थी। उसमें मैंने कहा था कि नफ्स में तहारत होती है इस तरह से, जिस तरह से पाक लुक़मा जब दहन में जाता है तो खून बनता है, पाक खून बनता है। पाक खून जब हमारी नसों में सरात करता है तो नफ्स पाक होता है, और पाक नफ्स में पाक ख्यालात आते हैं। और ज्यादा वाज़ेह करूं, जो पाक नफ्स होते हैं वही साहिबान आये तथहीर को सलाम करते हैं। हम पंजतन नहीं कहते, हम पंजतन पाक, पंजतन पाक। यही पंजतन पाक इंसान की कदरों को इंसान के अंदर बाकी रखते हैं। बस अब समेट कर बात को कहूं कि जैसे आपको कोई चीज़ बनाना है, दुनियावी कोई चीज़ बनाना है, आपने बाजार से कुछ चीज़ें खरीदी, रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल से चीज़ तैयार हो जाती है। तो जिस तरह दुनिया में रॉ मटेरियल से चीज़ तैयार होती है, उसी तरह से आखिरत की इंसानी कदरों में क्या है? शराफत, तहारत, हमदर्दी, सखाफत, वफा, सब्र, कुर्बानी, जानेसारी, ये अक़दार इंसानी है। ये अक़दार इंसानी हमको कहाँ मिलेंगे? रॉ मटेरियल हमको बाजार में मिल जाता है, ये अक़दार इंसानी हमको कहाँ मिलेंगे? इसका भी कोई बाजार है? होगा तो बाजार उसी को कहते हैं कि जहां कुछ दिया जाता है, कुछ लिया जाता है। और वो बाजार हमने शबे हिजरत नबी का बिस्तर देखा, अली को सोता हुआ देखा। एक ऐसा बाजार कि जहां नफ्स बिक रहा है, मर्जियां दी जा रही है, मर्जी इलाही के सिक्के नफ्स अली पर से निछावर हो रहे हैं। एक नारा सलावत,
یہ نعرہ آپ کا جوش ہے، سلام آپ کا ہوش ہے. جوش اور ہوش کے ساتھ سنیے، یہ بیداری ہے. یہی اقدار انسانی ہم کو اہل بیت علیہ السلام سے ملتے ہیں. بس عزیزوں، بات کو ختم کر دیا گیا. ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیشہ یہ مجھے اس طرح یاد کریں کہ آئی تھی دیر میں اور دیر تک پڑھتی رہی. ایسے نہ یاد کیجیے گا. جو باتیں کہی جا رہی ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں، اسے یاد رکھیے گا. کہا جاتا ہے کہ جب جانے لگتا ہے آدمی، کہا سنا معاف کر دیجیے گا. میں کہہ رہی ہوں، نہ میرا کہا معاف کیجیے گا، نہ اپنا سنا معاف کیجیے گا. یاد رکھیے گا، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہے عزیزوں. بس انسان بن کر رہے، یہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا. اور پروردگار نے انسان کو انسان ہی بنے رہنے کے لیے کہا. انسان ہوگا تو کلمہ پڑھے گا، انسان ہوگا تو مدح اہل بیت کرے گا، انسان ہوگا تو اللہ کو پہچانے گا، انسان ہوگا تو علم حاصل کرے گا. جس کے دل میں محبت ہے وہی انسان ہے، جو انسان ہے وہی زندہ. یہ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. پہچانیے اہل بیت کے اقوال کے آئینے میں پہچانیے. میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنا یہ انٹروسپیکشن کرو کہ ہم کیا ہیں، کون ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، کیا کرنا ہے. ایک یہ ہے، اور ایک یہ کہ اپنے چاروں طرف بھی دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. آج کیا ہنگامہ ہے دنیا میں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ٹرکی میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. نیچے ایک لائن آ جاتی ہے، IS نے ذمہ داری لے لی ہے، ذمہ داری لے لی. ارے ذمہ داری لے لی تو کیوں ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے. یہ طلب دنیا والے ہیں، ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ طلب دنیا والے ہیں. اور میرا تو دماغ رات کو بستر پر لیٹتی ہوں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں کس نے بنا دیے، کہاں سے آ گئے. اگر آپ ان کی لائف ہسٹری کو دیکھیے تو 25-30 برس کا جوان 4-5 برس کا بچہ بھی رہا ہوگا. جو آج جوان ہے 25-30 برس کا، جو 4-5 برس کا بچہ ہے وہ 2 برس کا آغوش مادر میں پلا بھی ہوگا. وہ کیسی ماں تھی، کیا تربیت ہے. تربیت مادر کا مشاہدہ کر رہے ہیں، حالات نہیں بناتے ہیں دہشت گرد. تربیت اور تربیت میں ماؤں کا زیادہ کردار ہے. کیسی تربیت. میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے زیادہ تربیت دینے والی ماں اور کون ہوگی ہمارے سامنے. تو بہترین مثال ہے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا. بہترین مثال ہے کہ جب حسنین علیہ السلام جاتے تھے مولا کائنات کے ساتھ مسجد میں اور نماز کے بعد خطبہ فرماتے تھے، مولا کائنات علی بعد میں آتے تھے، بچے پہلے آ جاتے تھے گھر میں. ماں کا پہلا اصول یہ تھا، دیکھیے اصول سمجھ لیجئے، تربیت کا پہلا باپ، پہلا لیسن تربیت کا. خدا آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ کے گھر آباد رہے، یہ بچے اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر کے قوم کے نونہال نوجوان بنے، سیرت و کردار کے زیور سے آراستہ ہو جائیں. یہی قوم کی زندگی ہے، یہی قوم کی فلاح ہے، یہی بہبود ہے. پہلا لیسن، پہلا باب یہ تھا کہ جناب سیدہ پوچھتی، بیٹا حسن آج تمہارے بابا نے کیا بتایا؟ کیا بتایا؟ کیا جانتی نہیں تھی شہزادی کیا بتایا؟ لیکن تربیت کا طریقہ بتا رہی ہیں ماؤں کو کہ زندگی میں کیا کرنا ہے. بچہ گھر سے باہر جائے، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ گھر میں آئے، بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ اتنی دیر جو تم گھر سے باہر رہے تو تم کہاں رہے؟ تم نے کیا کیا؟ تم گولی کھا کر آ رہے ہو یا خنجر چلا کے آ رہے ہو؟ کم سے کم معلوم تو ہونا چاہیے، پوچھنا تو چاہیے. معاف کیجیے گا، آج کی ماؤں نے پوچھنا چھوڑ دیا.
جا رہا ہے بچہ ہے، گھومنے جا رہا ہے، ٹہلنے جا رہا ہے، ذرا باہر کی ہوا لگے، ذرا دنیا دیکھے. کیا اچھی دنیا دیکھی، کیا اچھی دنیا. ابھی آپ، ارے کل کی نیوز ہے بھائی، بس بات ختم کر رہی ہوں، مجھ سے کہا جا رہا ہے شارٹ کٹ کر دیجیے، مگر یہ بات کہوں گی. کل کی بات ہے، 5 جولائی لانچ ہوا ہے یہ موبائل کا جو گیمز ہوتے ہیں، 5 جولائی کو لانچ ہوا ہے. کون سا گو کر کے ہے، پوکیمون گو، پوکیمون گو یہ لانچ ہوا ہے. کتنا خطرناک ہے، کتنوں کی جانیں جا رہی ہیں، کتنی خفیہ ایجنسیز جتنی ہیں سب گھبرائی ہوئی ہیں. انڈیا میں بین لگ گیا، کویت میں بین لگ گیا، یہاں نہ ہو وہاں نہ ہو. ارے یہ کیا شے آ گئی بھائی، یہ کیا چیز ہے. یہ بچوں کی تربیت ہے، بچوں کی تربیت ایسی ہونا چاہیے کہ وہ پہچانیں کہ ہم کس کے زیر سایہ جی رہے ہیں. بس عزیز، وفا، جانثاری، قربانی انسانیت کے شاہکار ہے، تاج ہے، اس سے انسانیت سرخرو رہتی ہے. ورنہ ہمیشہ اس دنیا میں کس کو رہنا ہے آپ بتائیے. جہاں ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے اس سے محبت کیسی، اس سے اٹریکشن کیا. بس اسی لیے مولا کائنات نے کہا تھا جا دنیا میں نے تجھے طلاق دی. دنیا کی طلب ان کو نہیں ہے، اور جو دنیا کی طلب نہیں رکھتے وہی سرخرو رہتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حضور سرور کائنات نے اپنی حیات کے آخر وقت میں، شاید یہ آپ کے لیے نئی بات ہو، ایک لشکر ترتیب کیا تھا جیش اسامہ کے نام سے. آپ کے تیور بدل گئے، جیش اسامہ اس لشکر کا نام تھا. بہت معتبر روایت ہے، محمد مصطفیٰ نے ترتیب دی تھی اور کہا تھا اسامہ اس کو ہم کمانڈر ان چیف بنا رہے ہیں. لوگوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ آپ کے غلام کا بیٹا ہے اس لیے نہیں مانیں گے. لیکن رسول اللہ نے کہا ماننا تو پڑے گا، غلام کا بیٹا صحیح لیکن راہ حق پر ہے. یہ نہ دیکھیے کہ ذات کیا ہے، یہ نہ دیکھیے کہ مقام کیا ہے، یہ دیکھیے کہ کردار کیا ہے. کردار کیا ہے، سیرت کیا ہے. عزیزو، یہی پیغام ہم کو سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین ابن علی نے دیا، یہی پیغام دیا. اور یہی پیغام وفا کا جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام نے دیا. آج ہم جناب عباس کے قصیدے پڑھتے ہیں، کسی امام سے کم نہیں ہے، کسی معصوم سے کم نہیں ہے. کیا کہنا، جناب سیدہ نے کہا ہے پہلے عباس کو سلام کرو تب تمہاری زیارت قبول کروں گی. یہ سب فکرے آپ سنتی چلی آتی ہیں، اس سے اہمیت جناب عباس کا پتہ چلتا ہے. لیکن جناب عباس کے بیٹے نے بھی ایک مثال قائم کی ہے، بس میں پڑھ چکی. 28 رجب کو قافلہ چلا تھا، 60 ہجری قافلہ چلا تو ظاہر ہے جانے والوں کو کیسے رخصت کیا جاتا ہے آپ بہتر جانتی. جانے والوں کو رخصت کیا جا رہا ہے اور جانے والے گھر کے در و دیوار کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں. آنے کی امید ہوتی ہے تب تو دل پستا ہے، جس کو نہ آنے کا یقین ہو کہ ہم نہیں آئیں گے واپس. اس آقا حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی. نانا کی قبر پر ہاتھ رکھ کے کہا نانا خدا حافظ، آپ کا حسین جا رہا ہے. ماں کی قبر پر آئے، اماں آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے، وقت آخر تشریف لے آئیے گا. کہا ہاں بیٹا، یہ ماں نہیں آئے گی تو کون آئے گا، ماں تیرے ساتھ ساتھ رہے. بھائی کی مرقد پر آئے، بھیا سلام آخر، سلام آخر. حسین رخصت ہو رہے ہیں بنی ہاشم کو ساتھ لے کر، چاہنے والے رو رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں. ایک ایک رخصت ہو رہا ہے. یہ روایت آپ نے سنی ہے اور روایت ہے، معتبر ترین روایت ہے کہ حسین کی بیٹی نے حسین کو کیسے رخصت کیا.
ایک بڑا فقرہ دل کو بھرمانے والا ہے، بابا بھرا گھر خالی ہو گیا، بھرا گھر خالی ہو گیا۔ حسین رو رہی ہے، حسین کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے نا کہ بھرا گھر خالی ہو گیا۔ جناب عباس کا بھی بیٹا ہے، اپنی دادی سے کہہ رہا ہے، دادی بابا جا رہے ہیں، ہم کو چھوڑے جا رہے ہیں، ہم کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ دادی نے اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، گود میں اٹھایا، پیار کیا، پیشانی چومی، میرے لال گھبراؤ نہیں، میں تو ہوں، گھبراؤ نہیں، میں تو موجود ہوں۔ مسافروں کو رخصت کر کے جناب ام البنین عباس کے بیٹے کو لے کر اپنے حجرے میں آ گئی، اور حجرے میں آ کر بیٹھی، زانو پر ابن عباس کو بٹھایا، اور بٹھا کر اس کو آہستہ 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 تھپکیاں دینے لگی۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ بچے کی آنکھوں سے آنسو جا رہی، آنسو جا رہی۔ دیکھا بیٹا رو رہا ہے، بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہا بابا چلے گئے، بابا چلے۔ کہ تم کو نہیں معلوم بابا آئے تھے جانے کے لیے، ان کو تو آقا حسین کے ساتھ جانا ہی تھا۔ جناب ام البنین کربلا میں آنے والے واقعات کی خبر دے رہی ہیں، ابن عباس تمہارا بابا میرا بیٹا عباس اس لیے گیا ہے کہ سیدہ کے لال پر سے اپنی جان نثار کر دے، اپنے کو قربان کر دے۔ دادی کیا میں یتیم ہو جاؤں گا؟ کیا میں یتیم ہو جاؤں گا؟ یہ کہہ کر چیخ مار کر رونا شروع کیا، رونا شروع کیا، آئے بابا، آئے بابا، آئے بابا کہنا شروع کیا۔ ابھی رو ہی رہے تھے کہ مجھے بابا یاد آ رہا ہے، دادی سے کہہ رہے ہیں دادی مجھے بابا یاد آ رہا ہے، مجھے بابا یاد آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ دادی نے پوتے کو اپنی گود سے الگ کیا اور الگ کر کے کہا خبردار اب تم اپنے بابا کا نام نہ لینا۔ بچہ مایوس ہو کر چہرہ دیکھنے لگا، دادی بابا یاد آ رہے ہیں، نہیں نہیں تم اپنے بابا کا نام نہ لینا۔ کہا پھر کیا کریں جب بابا یاد آئے؟ تہذیب سکھائی جا رہی ہے، تربیت دی جا رہی ہے، جب ہمیں اپنے باپ یاد آئے تو کیا کریں؟ کہ جب تمہیں اپنا بابا یاد آئے تو کہنا ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ جب اپنا کوئی یاد آئے تو کیا کہو؟ ہائے حسین۔ یہ مجلس ہو رہی ہے، اپنے کو کھوئے ہوئے ہیں، اے بیویوں کہو ہائے حسین۔ سیدہ کو پرسہ دینا ہے، جب اپنا کوئی یاد آئے تو اپنے کو یاد نہ کرو، رو کر کہو، سینے پر ہاتھ مار کے کہو یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اس دن کے بعد سے عباس کے بیٹے کا ورد یہ ہو گیا کہ جب اسے بابا یاد آتا تھا گھر کے حجرے میں ایک کونے میں جا کر یا حسین، ادھر گیا یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا دادی نے کہا ہے کہ جب تمہیں اپنا باپ یاد آئے تو کہو یا حسین۔ یہ کہو یا حسین، ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں۔ جو ام البنین جیسی مادر عباس کی سبق ہے، یہ تربیت ہے، یہ تعلیم ہے، کہو یا حسین۔ زمانہ گزر گیا، وقت گزر گیا، عباس مارے گئے، حسین مارے گئے، کربلا میں شہادتیں واقع ہو گئیں، اسیروں کو لے جایا گیا دربار کوفہ میں، دربار شام میں، وہاں بھی زندگی گزاری، واپس آئے، قافلہ آیا تو اس شان سے آیا کہ آگے آگے ایک شخص ہے جو اپنے گلے میں ایک شال ڈالے ہوئے، علم ہاتھ میں لیے ہوئے کہہ رہا ہے کہ حسین قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ بس یہ آواز عباس کے بیٹے کے کان میں گئی، اپنے گھر کا دروازہ کھول کے دوڑتا ہوا آیا، دیکھا سامنے سے قافلہ چلا آ رہا ہے، ایک شخص کے ہاتھ میں عباس کا علم ہے، عباس کا بیٹا قریب آیا۔ اے بھائی کیا جانے والے واپس آ گئے؟ کیا مسافر آ گئے؟ کہا ہاں، جو قافلہ 61 ہجری میں گیا تھا وہ واپس آ گیا، 60 ہجری میں گیا تھا وہ واپس آ گیا، واپس آ گیا۔ دوڑ کر اچھا سر سے پیر تک دیکھا، تمہارے ہاتھ میں یہ علم؟
तुम्हारे हाथ में ये आलम? कहा हाँ, ये आलम मुझे दिया गया है। कहा लेकिन ये तुम्हारा तो नहीं है, ये आलम तुम्हारा तो नहीं है। कहा मुझे दिया गया, फिर किसका आलम है? कहा ये आलम तो मेरा बाबा लेकर गया था, ये आलम मेरा बाबा लेकर गया था। आलम अब्बास की तरफ इशारा कर रहा है। अलम पकड़ने वाला बशीर है। बशीर से रिवायत ये है, बशीर कहता है मैं समझ गया ये कोई और नहीं, जनाब अब्बास का बेटा है। सर पर हाथ रख के कहा हाँ 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 बेटे, ये अलम तुम्हारे बाबा के हाथ में था, लेकिन अब हाथ तो कता हो गए, हाथ तो कट गए हैं। अलम बतौर तबर्रुक वापस आया है, कदमों से लिपट गया। ए भाई तेरा शुक्रिया, तूने बता तो दिया, बस इतना और बता दे कि पहले मेरा बाबा मारा गया या पहले आका हुसैन शहीद हुए? आका हुसैन शहीद हुए। रोकर कहा कि नहीं, पहले तेरा बाबा मारा गया है। अब्बास ने अपने को आका हुसैन पर से कुर्बान कर दिया गया है। बस उसने कदम छोड़े, रोता हुआ सुबहता हुआ घर के अंदर गया। दादी से मुखातिब हुआ, दादी अब तो आप कुछ नहीं कहिएगा, मेरा बाबा मारा गया, आका हुसैन से पहले मेरा बाप अब्बास शहीद हो गया। हाय मेरे बाबा ने अपने हाथ कुर्बान कर दिए, ये कहा और दोनों बाहें दादी के गले में डाल दी। मदीने के उस घर में शोर बरपा हुआ, वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा, वाह बादशाह, वाह जाने वाले वापस आ गए। ज़ैनब पुरसा ले रही है, उम्मे कुलसूम लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। हाज़रीन, एक मरतबा फिर गुजारिश करती हूँ कि सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके इन सूरों का सवाब मरहूम सैयद नय्यर रज़ा इब्न सैयद तिलावत रज़ा की रूह को बख्श दीजिए। कोई बाबा की खबर लाता नहीं, कोई बाबा की खबर लाता नहीं। चैन सुगरा को यहाँ
سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا مولا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا قاسم ابن حسن هاني ابن عروة حبيب ابن مظاہر وحر شہید. السلام عليك يا سادات مواليا جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان عرب والعجم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجر الله تعالى فرجك وسر الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. پروردگار بار الہ، ان سوروں کی جو میں نے تلاوت کی وہ 14 معصومین کی خدمت میں پیش کیا، اور اس کا ثواب جو مجھے ملا میں نے تمام مومن اور مومنات کو دیا، خصوصاً سید نیر رضا ابن سید دلاور رضا